اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ورک پلیس مینٹل ہیلتھ پرابلمس کی، ایشوز کی، اور 4 میجر ایشوز ہم نے بات کی تھی کہ یہ ورک پلیس ریلیٹڈ ہیں۔ انگزائٹی ہے، اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے اور برن آؤٹ ہے۔ ان کی انڈیویجولی بات تو ہم بعد میں کریں گے، ابھی تو ہم اس کا جو بیسک بیک گراؤنڈ ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پچھلے نشست میں بات کر رہا تھا کہ بہت ساری ریزنز کیا ہیں جو انگزائٹی اسٹریس کو کریٹ کرتی ہیں ان کو اور چلاتی رہتی ہیں ان کو۔ تو فزیکل رسکس ہی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ پرسنل تھریٹس تو سارا وقت رہتی ہیں، یعنی میں نے جیسے کہا نا کہ نکال دیں گے، فلاں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، یہ تو مستقل رہتی ہیں، اور کچھ ورک سپیسز میں شاید اس سے زیادہ بھی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی باقاعدہ فزیکل ابیوز بھی ہو جاتا ہے۔ میں ایون ورک سپیسز کی بھی بات کر رہا ہوں کہ 2 تھپڑی مار دیں گے ان کو، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 2-4 گالیاں 10 گالیاں دینا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو اکثر جگہوں پہ چل رہا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، بس صاحب کا موڈ آیا انہوں نے گالیاں دے دیں۔ اب آپ کی مجال ہے آپ ان کو روک سکیں اس بات سے۔ ورکنگ آورز ڈیفائنڈ نہیں ہے، لانگ آورز ہیں، بریکس نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں یہ قصہ پھر سے شروع ہو جائے گا کہ اچھا جی کتنے گھنٹے کام ہوگا۔ تو اوور دی ایئرز میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا مزاج سخت ہوا ہے۔ ویسے ہمارا مذہب کا غلغلہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا مزاج سخت ہو گیا ہے۔ سخت اس سینس میں ہو گیا کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ نہیں یار رمضان ہے، لوگوں پہ بوجھ کم ڈالیں، ان کو عبادت کا ٹائم دیں، اچھی طرح سے وہ روزے رکھیں، لہٰذا 6 گھنٹے سے زیادہ کام نہ کریں۔ اب وہ فل ورکنگ آورس اکثر دفتروں میں کام ہوتا ہے، صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ چونکہ لنچ بریک نہیں ہوتا تو وہ اتنا ٹائم کم کر دیتے ہیں، یعنی کام جو ورکنگ آورز ہیں وہ 100% وہی رہتے ہیں، اس میں کوئی ریلیف نہیں ملتا رمضان میں۔ اور یہ ابھی آپ دیکھیے گا بہت سارے آفیسز میں چل رہا ہوگا اسی طرح کا معاملہ، اور اس کے وہاں پہ بھی لوگ اس کے بعد بھی بیٹھ رہے ہوں گے۔ چلیے وہ خواتین کو کچھ ریلیف دے دیتے ہیں کہ جی انہوں نے گھر جا کے افطاری بنانی ہوتی، اس وجہ سے کہ انہوں نے گھر جا کے بھی کام کرنا ہے۔ مرد حضرات کو چونکہ افطاری نہیں بنانی ہوتی تو ان کے تو کوئی والی وارث اس معاملے میں نہیں ہے، وہ خیر خود بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے افطاری پہ ہی چلے جائیں گے، پہلے جا کے کیا کرنا ہے، روزہ بہل رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے، باہر وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں کچھ، اس کے علاوہ بھی آئیڈینٹیفائی کریں تو کئی اور فیکٹر نکلیں گے جس کی وجہ سے انگزائٹی اور اسٹریس اور ڈپریشن اور برن آؤٹ ہوتا ہے۔ بٹ وی گو بیک اے لٹل بٹ۔ WHO یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کی پاپولیشن میں سے کوئی 60% لوگ ورک فورس میں ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ جو 40% نہیں ہیں اس میں کئی ریزن ہیں، بہت چھوٹے بچے ہیں، ابھی ورکنگ کی ایج نہیں ہے، بہت بوڑھے ہیں، کام نہیں کر سکتے، ریٹائر ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، ڈپینڈنٹ ہیں، خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 60% کی فگر WHO کی فگر ہے کہ یہ لوگ ورک فورس میں ہیں۔ انڈیویجول کنٹریز میں آپ کو اس میں ویریشنز آبویسلی نظر آ جائیں گی اس کے اندر۔ امریکہ میں 63% کی فگر ہے، ان کے ہاں چونکہ ڈیٹا بہت ہوتا ہے، ان کے بقول ان کے ہاں 63% ان کی پاپولیشن ورک فورس میں ہے۔ اینی وے 60% اور واٹ ایور، لیکن اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ کام کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیے نا، سب سے پہلی وجہ تو کام کرنے کی لائیولیہوڈ کمانا ہے، روزی کمانا ہے نا، کہ کوئی 4 پیسے آئیں گے کچھ اس سے، ایون کھیت مزدور بھی، اور کچھ نہیں تو غلہ ملے گا ان کو، سبزیاں مل جایا کریں گی تو ان کا کچھ زندگی چلتی رہے گی، یعنی ان کا زندہ رہنا ممکن ہوگا۔ تو لائیولیہوڈ از نمبر 1 ریزن ایکچولی جس وجہ سے لوگ کام کرتے ہیں۔ اور ہر شخص چونکہ انٹرپرینور نہیں ہو سکتا تو لہذا میجورٹی تو امپلائی ہی ہوتی ہے نا، کسی نہ کسی کے پاس ملازم ہی ہوتی ہے، اور نمبر 1 تو اسی لیے ہوتی ہے۔ جب یہ بیسک سی نیڈ پوری ہو جاتی ہے تو پھر کام ہماری آئیڈینٹی بننے لگتا ہے۔ یعنی اگر فرض کیجئے میں الیکٹریشین ہوں اور مجھے کچھ کام اچھا آتا ہے تو میری ایک آئیڈینٹی بن جائے گی کہ میں ایک الیکٹریشین ہوں۔ اور جیسے میں نے کہا نا، اگر کام اچھا مجھے آتا ہے اور میں تھوڑے بڑے کام بھی کر لیتا ہوں تو پھر اسٹارٹ بیکمنگ پراؤڈ آف اٹ۔ یہ میری ایگو کو ایک یعنی بوسٹ ملتی ہے اس بات سے کہ ہاں جی میرے پاس ایک ہنر ہے اور اچھے درجے کا ہنر ہے۔ یہی حال جابس میں بھی ہے، یعنی جو لوگ جابس کرتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ ان کی آئیڈینٹی ہو جاتی ہے، میں HR سے ہوں، میں جناب اکاؤنٹنٹ ہوں،
میں جناب سیلز میں ہوں، میں مارکیٹنگ میں ہوں، میں فلاں میں ہوں، میں پروڈکشن میں ہوں، میں مشین آپریٹر ہوں، میں کوالٹی کنٹرول انالسٹ ہوں، وٹ ایور. سو یہ پھر ہماری آئیڈینٹی بننے لگتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب اور آگے چلتے ہیں تو یہ ہمارا زندگی کا پرپز ہو جاتا ہے کہ ہم ایک پروفیشن چوز کر لیتے ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ وی بیکم ایکسلنٹ ان دیٹ اور وی بیکم مور ایکسپرٹ ان دیٹ. اور یہ ہمارا ایک باقاعدہ یعنی فکسیشن ہو جائے کہ جناب میں یہ ہوں، میں اس سے پہچانا جاؤں اور میں جہاں بھی جاؤں میری وہ اسپیشلٹی ہو اور میں سوئچ بھی کرنا چاہوں تو اسی اسپیشلٹی پہ کروں کہ جی میں یہاں یہ میں کام جانتا ہوں تو میں آپ کے پاس بھی آ کے یہ کام کر لوں گا. یعنی یہ پھر اس سے اگلا چلتا ہے. اور فائنلی جو اس کے ساتھ اور ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ایک اپرچونٹی فار لرننگ ہے. ہم کام کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں. ظاہر ہے ہم زبانی کلامی کتابیں پڑھ کے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے تو سب کچھ نہیں سیکھ سکتے نا، کام کر کے سیکھتے ہیں، ہاتھ سے کام کر کے سیکھتے ہیں. تو ہینڈز آن جس کو کہتے ہیں نا، تو یہ ہمارا ایک اور پرپز ہے کام کرنے کا جو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، کانسٹنٹلی سیکھ رہے ہیں. اور آبویسلی جیسے جیسے ہم سیکھتے ہیں ہماری ورتھ بڑھتی جاتی، ہماری ویلیو بڑھتی جاتی ہے، اپنی نظروں میں بھی دنیا کی نظروں میں بھی ہمارا لائف سٹائل امپروو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس آسائشیں بہتر ہونے لگ جاتی ہیں. یہ سب چیزیں کام سے ریلیٹڈ ہیں. یہ ہماری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کام کرتے ہیں. وی گیٹ اپ ایوری مارننگ اینڈ وی گیٹ موٹیویٹیڈ اینڈ وی گیٹ ریڈی اینڈ وی گو ٹو ورک. اور بڑے جذبے کے ساتھ ہم جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارا دن بڑا اچھا کام کریں گے. یہ سب وہ معاملات ہیں بیسکلی. آگے چلیے تو جو خاص طور پہ جو امپلائیز ہیں ان کی ایک بہت بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ ان کے پاس ایک فکسڈ اور پریڈکٹیبل سورس آف انکم ہے. یعنی انہیں پتہ ہے کہ جی ہر مہینے کی 1 2 5 تاریخ کو جو بھی ان کے ہاں رواج ہے ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ مل جائے گی اور وہ اس پہ اپنی زندگی پلان کرتے ہیں. انہوں نے گھروں کے کرائے دینے ہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہیں، قسطیں دینی ہے، کوئی فلاں کرنا ہے، کوئی جوڑ کے انہوں نے کہیں پہ کچھ بھی کرنا ہے، پراپرٹی لینی ہے، بنانی ہے، جو جس کی استطاعت ہے. لیکن وہ اس پریڈکٹیبلٹی کی وجہ سے کہ یہ ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے کہ جناب یہ واقعہ ہوگا، یہ مجھے ملیں گے، اس وجہ سے بہت سی چیزیں وہ پلان کرتے ہیں. تو ایک سٹرکچرڈ پلیٹ فارم ان کو ملتا ہے جس پہ ان کی زندگی ایک پریڈکٹیبل طریقے سے، یعنی وہ ہر روز اٹھ کے پریشان نہیں ہوتے. ایک ٹھیلے والا تو پریشان ہو سکتا ہے نا کہ پتہ نہیں آج کوئی لوگ آئیں گے خریدنے نہیں آئیں گے، جو میں پھل لے کے نکلا ہوں یہ شام تک بکے گا یا خراب ہو جائے گا یا کیا ہوگا. لیکن جو لوگ امپلائیز ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، جہاں بھی کام کرتے ہیں، ورک پلیسز میں، ایک سرٹن پریڈکٹیبلٹی ان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے. اور یہی ہے جس کی وجہ سے وہ جابس چھوڑتے بھی نہیں ہیں، پھر انٹرپرینور بھی بننا نہیں چاہتے چونکہ وہ پریڈکٹیبلٹی غائب ہو جاتی ہے بیچ میں سے. اور فائنلی سوشل نیٹورکنگ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. یعنی آپ کے حلقہ احباب بنتا ہے دفتروں میں کام کر کر کے، بہت لوگوں سے آپ کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں بعد میں کسی سٹیج پہ چل کے بہت سارے لوگوں کی آپس میں، بیکاز دے ہیپن ٹو نو ایچ ادر فار مینی ایئرس. تو وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یار یہ فیملی اچھی ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، 10 سال سے 20 سال سے جانتے ہیں. تو اس سے ایک سوشل نیٹورکنگ، یعنی لوگ بہت سے آفس ورکرز آپس میں فیملی ٹو فیملی بھی ملتے ہیں سوشلی. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو ہماری موٹیویشنز ہیں، جو ہماری ریزنز ہیں، جن کی وجہ سے ہم اتنے اچھا ہمیں لگتا ہے کام کرنا اور ہم بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ہر روز ہم طبیعت اچھی ہو بری ہو، وی گیٹ اپ ایوری مارننگ موسٹ آف دی پیپل اینڈ دے گیٹ ریڈی اینڈ دے گیٹ ریئلی فیل گڈ اباؤٹ گوئنگ ٹو دی آفس اینڈ ڈوئنگ ورک. اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی شاید کئی چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور یہ میں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ وہ ساری موٹیویشنز ہیں اور ورک پلیس پہ ان موٹیویشنز کی کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یعنی فرض کیجئے ایک چھوٹی سی بات جو آج کل میں کامن دیکھتا ہوں کہ اگر یہ پتہ ہے کہ جناب سیلری 5 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو ملنی ہے یا 1 کو ملنی ہے، بہت سارے آفیسز میں 1 کو نہیں ملتی، 5 7 10 تک مل جاتی ہے. لیکن اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ جی اس مہینے تو 20 تاریخ ہو گئی، ابھی کوئی پتہ نہیں، ابھی بڑے صاحب کا موڈ نہیں ہے، پیسے پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، ان کی اپنی تو زندگی گزر رہی ہے، ان کی کوئی چیز نہیں رکی، لیکن امپلائیز کی چیزیں رکی ہوئی ہیں.
پھر مہینہ گزر گیا پورا سیلری نہیں ملی، 2 مہینے گزر گئے نہیں ملی، یہ قصے عام ہیں اس وقت، کوئی ان کامن نہیں ہے۔ تو وہ جس وجہ سے ہم جاب کر رہے تھے کہ یار مجھے ہر مہینے ایک سرٹن ڈیٹ پہ ایک سرٹن اماؤنٹ ملے گی اور میری زندگی اس پہ پلان ہوگی، تو وہ غائب ہو گیا۔ تو جب وہ غائب ہوگا تو کیا ہوگا؟ انگزائٹی ہوگی، سٹریس ہوگی، اور جب یہ مستقل ہوگا تو ڈپریشن میں ہوگا۔ برن آؤٹ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے نا، لیکن یہ 3 چیزیں تو کسی نہ کسی ترتیب میں ہونا شروع ہو جائیں گی پھر۔ اسی طرح سے باقی چیزیں ہیں۔ تو اس بات کا آج کی نشست کی بنیاد بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے پاس کئی ریزنز ہیں کام کرنے کی، بڑی پازیٹیو، اور جب وہ ریزن سیٹسفائی نہیں ہوتی یا جو ریالٹی ہے وہ اس کے اگینسٹ چل رہی ہوتی ہے، تو پھر ورک پلیس پہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، اور وہ پھر سسٹین کرتے ہیں، اور وہ پھر چلتے رہتے ہیں۔ آج کی نشست ہم یہاں روکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔